چٹاخ کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی اور شاہ زیب حیران کھڑا رہ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ماں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کیا تم سب نے مل کر میرے خلاف محاذ بنا لیا ہے؟ وہ غصے بھری نگاہوں سے شاہ زیب کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ چلو وہ تو میری بہن تھی، بہنیں تو بڑا کچھ کر جاتی ہیں، لیکن تجھے تو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تجھے بھی اپنی ماں کو تکلیف دیتے شرم نہیں آئی؟ میرا مجرم ہی ملا تھا تجھے دلدار بنانے کو؟ شاہ زیب جواب میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن وہ لڑکی وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ ماں کی بات پر شاہ زیب نے سر اٹھایا اور کہا، میں آپ سے بغاوت کرتا ہوں امی، میں سجدہ نظامی نہیں، میں محبت سے اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سائدہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گی۔ امی میں نے اسے چاہا ہے تو بس فائدے نقصان کی پرواہ کیے بغیر چاہا ہے، اسے دوست بنایا تو اب دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اور بس وہی اور کوئی نہیں، ابھی اسی وقت 20 سال بعد نہیں۔ سائدہ بیگم بے یقینی اور شوق کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہے گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں، وہ آگے بڑھ کر اپنے کمرے میں جانے کو تھا جب اس نے شہاب صاحب کی آوازیں سنی۔ وہ پلٹا، سائدہ خاتون پورے قد سے زمین پر گری تھی۔ امی، انہیں پکارتا ہوا ایک دم ان کی طرف بھاگا تھا۔ اس پوری رات ارمان گھر نہیں آیا تھا۔ امی ابھی تک پریشان تھی۔ یا اللہ، یہ لڑکا مجھے کتنا ستاتا ہے۔ ایمان نے انہیں تسلی دی اور کہا، امی پریشان مت ہو، اپنے کسی دوست کی طرف ہوگا، پتہ تو ہے نا اس کے غصے کا، آ جائے گا وہ جب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ میں جاتی ہوں کل اس کے اکیڈمی اس کا پتہ کرنے بھی۔ اگلی صبح کچھ غیر معمولی تھی۔ وہ آفس کے لیے نکلی اور بڑی سڑک پر آئی تو وہ گاڑی اس کے انتظار میں آج نہیں تھی، اور یہ پچھلے 4 مہینے میں پہلی بار ہوا تھا۔ شاہ زیب کا فون بھی بند تھا۔ دن میں 10:30 کے قریب انس افنان کو لینے آیا تھا۔ آج وہ اسے چینل لے کر جانے والا تھا۔ ان سے بات ہو گئی تھی اور انہوں نے 11 بجے کا وقت دیا تھا۔ وہ ماں کے سامنے کھڑی تھی اور ان کا ہاتھ تھامے ان سے کہہ رہی تھی کہ آج مجھے مت روکیے گا امی، آج مجھے دعائیں دیجیے گا، آج میں کسی کو اپنا وجود نہیں بلکہ اپنا ٹیلنٹ دکھانے جا رہی ہوں۔ امی نے بھی اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، بیٹا مائیں دشمن نہیں ہوتی، ہاں کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے، لیکن اس لمحے بھی وہ ہماری خیر خواہی ہوتی ہے۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ تجھے ہمیشہ کامیاب کرے۔ ماں کی دعا پر افنان مسکرا دی۔ ماں اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ دوسری طرف دن 12 بجے کے قریب ایمان نے شاہ زیب کا نمبر پھر سے ملایا تو وہ مل گیا تھا۔ ہاں میں ہاسپٹل میں ہوں، کل امی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ابھی بھی وہ ایمرجنسی میں ہے۔ یہ سن کر ایمان دھک سے رہ گئی تھی۔ آفس سے واپسی پر وہ اکیڈمی پہنچی اور وہاں اس کو حیران کرنے کے لیے ارمان کا ریکارڈ موجود تھا۔ مس ایمان، وہ بہت بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، آئے دن چھٹیاں، ہر ٹیسٹ میں ایبسنٹ یا پھر فیل، گھر کا نمبر بھی اس نے غلط دیا ہے، میں کیسے رابطہ کرتا آپ سے؟ وہ پچھلے 2 دن سے اکیڈمی بھی نہیں گیا تھا اور اب تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ گھر میں امی ابو کا پریشانی سے برا حال تھا اور امی تو رو پڑی تھی۔ ہاسپٹل کے اس کمرے میں وہ ماں کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ان کا ڈرپ لگا ہاتھ نرمی سے تھامے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کی حالت اب کافی سنبھلی تھی۔ ہارٹ اٹیک کے بعد وہ پیلی پڑ چکی تھی۔ پاس ہی صوفے پر شہاب صاحب اور اماں موجود تھی۔ باہر کوریڈور میں سجدہ اور عمار صاحب بھی بیٹھے تھے۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں امی، دیکھیں نا عید آنے والی ہے، کچھ ہی دن بچے ہیں، عید اپنے گھر پر ہی کرنی ہے۔ وہ ماں سے باتیں کر رہا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور ایمان پھولوں کا گلدستہ لیے اندر داخل ہوئی۔ پیچھے ہی فاطمہ بیگم بھی موجود تھی۔ السلام علیکم۔ ایمان نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا تو سائدہ خاتون کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ انہوں نے ناگواری سے ان دونوں کو دیکھا۔ شاہ، یہ کیوں آئی یہاں پر؟ بات کرتے ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ ان کو نکالو باہر، اسے نکالو شہاب صاحب،
ایک دم وہ پھر سے غصے میں آ گئی تھی۔ شاہزیب نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی پلیز ریلیکس، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی نا، وہ بس پتہ کرنے آئی ہیں آپ کا۔ نہیں شاہزیب، آج تو فیصلہ کر لے، تو یا میری طرف یا اس کی طرف۔ سائدہ خاتون نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑتے ہوئے اس سے کہا، تو اسے کہہ دے کہ یہ چلی جائے یا پھر تو بھی چلا جائے اس کے ساتھ۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور شاہزیب بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت ان سے ہے شاہزیب، اور سب سے زیادہ پیار تجھ سے ہے۔ تجھے اگر اس کی محبت مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو تو بھی چلا جا۔ وہ سبھی لوگ سائدہ خاتون کی باتیں سن کر حیران تھے۔ یہ مت کر ساجدہ، مت کر، ایک بار پھر سے ایسا مت کر، اماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن وہ انہیں نہیں سن رہی تھی۔ وہ بس شاہزیب کو دیکھتی جا رہی تھی۔ شاہزیب تو ماں کو چن لے یا محبوب کو، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ 20 سال پرانا وہ منظر پھر سے آج خود کو دہرا رہا تھا۔ کردار اور انسان بدل گئے تھے لیکن باتیں وہی تھی۔ محبت وہی تھی پر انا بھی وہی تھی، اور ضد بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ شاہزیب نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور ماں کو دیکھا۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب نے بنا مڑے اور بنا اسے دیکھے کہا، ایمان تم چلی جاؤ یہاں سے۔ اور وہ جو ہاتھوں میں پھول پکڑے وہاں کھڑی تھی، اس کی بات سن کر سن ہو گئی تھی۔ اماں نے بھی دکھ سے آنکھیں بند کر لی اور سائدہ خاتون کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ سیدہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کیسے؟ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹنے کو تیار تھی۔ وہ بس تھکا ہارا سا اس بینچ پر بیٹھا تھا، بے بسی سے ہاتھ کی لکیروں کو مسلتا رگڑتا ہوا۔ شاہزیب ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، تمہیں کیا مجھ سے عبرت نہیں ملتی؟ غور سے دیکھو، محبت کو ٹھوکر مار کر میں نے کیسی سزا کاٹی ہے۔ شاہزیب دیکھو مجھے۔ پر وہ ایسے ہی بیٹھا رہا تھا۔ مت کرو شاہزیب، خدا کے واسطے سے مت کرو۔ سیدہ تو رو پڑی تھی پر وہ رو بھی نہیں پایا تھا۔ اب کچھ بھی اس کے اختیار میں کہاں رہ گیا تھا۔ رونا، ہنسنا، چاہنا، چاہے جانا، پانا یا چھوڑ دینا، اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ رشتے جب خود غرض ہو جائیں تو خود غرضی اور مطلب پرستی دکھانے سے گناہ نہیں ملتا شاہزیب۔ اس نے رخ موڑ کر سیدہ کو دیکھا۔ تو میں جب ماں کو چھوڑوں گا تو گناہ گار نہیں بنوں گا؟ خالہ بتائیں مجھے۔ سیدہ اسے دیکھ کر رہ گئی اور وہ بھی بے بسی سے انہیں دیکھتا سر ہلا رہا تھا۔ نہیں خالہ، آپ اپنی بہن کو چھوڑ سکتی ہیں، چھوڑ سکتی تھی، لیکن میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اور آپ بھلے ایک ہی جیسی صورتحال میں ہیں، لیکن آپ کا اور میرا انتخاب ایک جیسا نہیں ہے خالہ۔ ہم دونوں کا انتخاب بھی بھلے ایک سا رہا ہو، لیکن ہماری قسمت ایک جیسی نہیں رہے گی خالہ۔ میں 20 سال ہجر نہیں کاٹ سکوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں اور تھکے تھکے قدموں سے چلتا دور نکل گیا تھا۔ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے ابھی بھی رحم نہیں آتا؟ اماں نے خوف بھری نگاہوں سے ساجدہ خاتون سے پوچھا۔ کسی نے تیری محبت رون ڈالی تھی تو تو بدلے میں کیا ہر کسی کا دل توڑے گی؟ تیرے اندر کوئی کامتا نہیں ہے ساجدہ؟ کیا تیرے اندر دل نہیں ہے؟ اماں اسے پوچھ رہی تھی اور وہ خاموشی سے لیٹی چھت کو گھو رہی تھی، گویا ان کی کوئی بھی بات سن نہیں رہی تھی۔ پہلے تو نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی اور اب اپنا بیٹا؟ ایسے کوئی کرتا ہے ساجدہ؟ ہاں، وہ تو چل بہن تھی، لیکن یہ تو 9 ماہ تیری ذات کا حصہ رہا۔ کیا تو اس سے بھی وہی قربانی لے گی؟ ساجدہ بیگم نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اماں مجھے سونے دیں پلیز۔ اور اماں انہیں ملامتی نظروں سے بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شاہزیب اور ایمان؟ عمار نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے سر ہلایا۔ ہاں بالکل، مجھے شاہزیب نے بہت پہلے بتایا تھا۔
وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. میں نے ہی اسے چپ رہنے کو کہا تھا. مجھے ڈر تھا کہ وہ نہیں مانے گی اور وہ ڈر آج سب کے سامنے آ چکا ہے. تو پھر وہ ان سے منگنے کے لیے کیوں تیار ہو گئی تھی؟ عمار صاحب نے پوچھا تو سجدہ ایک لمبی سانس بھر کر رہ گئی. شاید وہ بھی جانتا ہو یہ سب. ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی کوئی پلاننگ ہو. کہ آپ نے ان سے پوچھا تھا؟ عمار صاحب نے نام میں سر ہلایا. جو بھی ہوا بہت برا ہوا سجدہ. یہ سب 20 سال پہلے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ سب آج بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اپنی غلطی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے عمار؟ نہ سائدہ باجی نے رحم سیکھا اور نہ ہی شاہ زیب نے اس سے عبرت حاصل کی. اسے بھی 20 سال لگیں گے سمجھنے میں. ایسے مت بولو سجدہ. خدا نہ کرے کہ ماضی اپنے آپ کو پھر سے دہرائے. ماضی تو دہرا چکا ہے عمار صاحب. انا نے ایک بار پھر محبت کو کہہ دیا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ. وہ دونوں بے بس تھے. ان کے اختیار میں بھی آج کچھ نہیں تھا. سائدہ بیگم کو ہاسپٹل سے گھر لے جایا جا رہا تھا. ان کی حالت اب کافی بہتر تھی. ان کو بستر پر بٹھا کر وہ بہت دیر ان کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا. شہاب صاحب بھی چپ چاپ اپنے کپڑے تبدیل کرنے چلے گئے اور اماں تو سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. شاہ زیب بہت دیر بس سر جھکائے بیٹھا رہا اور سائدہ بیگم اسے دیکھتی رہی. شہاب صاحب ہی کمرے میں آئے تو اس سے کہا جاؤ بیٹا جا کر سو جاؤ. صبح سحری میں اٹھنا بھی ہے. شاہ زیب خاموشی سے اٹھا. ماں کو گڈ نائٹ کہا اور کمرے سے نکل گیا. شہاب صاحب بھی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے. وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹے تھے اور نیند ان دونوں سے کوسوں دور تھی. اولاد کے دکھ ارمان کو گھر سے نکلے دوسری رات آ چکی تھی اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. کیا ہم برے ماں باپ ہیں عمر صاحب؟ بہت دیر بعد فاطمہ بیگم نے یہ سوال پوچھا تو وہ بولے ہاں شاید. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا. نہ جانے کہاں کمی رہ گئی. نہ جانے کہاں غلطی ہوئی کہ اس کا خمیازہ آج یوں بھگتنا پڑ رہا ہے. فاطمہ بیگم کی بات پر وہ بہت دیر بعد بولے نہیں فاطمہ غلطی میری ہے. غلطی اس باپ کی ہوتی ہے جو بیٹے سے بات نہیں کرتا. جو اس کی غیر معمولی حرکتیں اور باتیں یہ سوچ کر اور سن کر ٹال دیتا ہے کہ یہ لڑکا ہے اور لڑکے تو ایسے ہی کرتے ہیں. جوان ہو رہا ہے اور اس عمر میں یہ سب ہوتا ہے. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے پر کیوں ہوتا ہے اس کی کھوج میں نہیں نکلتے. کیوں بیٹے باپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں یہ سوچنے کی کوئی زحمت نہیں کرتا. اور مسئلہ تبھی تو پیدا ہوتا ہے جب ہم اولاد سے بات نہیں کرتے. ان کے بارے میں ان کو اکساتے ہی نہیں کہ ہم سے بات کریں ہمیں دوست بنائے. ہم شرم میں رہ جاتے ہیں اور وہ باہر غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. پھر باہر والے ان سے بات کرتے ہیں اچھی بری ساری باتیں. تو فاطمہ میں کہتا ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم برے ماں باپ ہیں. انہوں نے دکھ بھرے انداز میں اپنی بات کہی تو فاطمہ بیگم نے کہا اور میں بھی اپنی بیٹیوں کے دل کا حال نہ جان سکی. کبھی ان کو ٹٹول کر ان کی چاہت کا پتہ نہ لگا سکی. ہمیشہ انہیں ذمہ داری سمجھا کبھی بیٹی سمجھا ہی نہیں. ایک سے خواب چھین لیے اور دوسری سے محبت. میں کسی ایک کے لیے بھی نہ لڑ سکی عمر صاحب, کسی ایک کے لیے بھی. ان دونوں کے لیے وہ رات بہت لمبی ہونے والی تھی کیونکہ وہ رات حساب کتاب کرنے کی رات تھی اور اس میں بڑے مدعے کھلنے والے تھے. ایمان بھی اس رات اپنے وقت پر معمول کے مطابق سوئی تھی. سب کے ساتھ افطاری کی, امی کے ساتھ برتن سمیٹے, افنان کے ساتھ واک پر بھی گئی اور گھر آ کر اپنی نماز بھی پڑھی تھی. سب اسے دیکھتے رہے لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی. وہ باتیں کر رہی تھی, سوال پوچھ رہی تھی, جواب بھی دے رہی تھی لیکن بنا آنکھوں میں دیکھے, بنا چہروں پر نظریں ٹکائے. اسے پتا تھا کہ ان سب چہروں پر ایک ہی سوال ہوگا. وہ اس لمحے کے بارے میں تھی, اس فیصلے کے بارے میں, اس کے دل کے بارے میں, اس کی محبت کے بارے میں, اور ہاں پھولوں کے اس گلدستے کے بارے میں جسے وہ کسی ڈسٹ بن میں پھینک آئی تھی. ایمان آپی. اندھیرے میں افنان نے اسے پکارا لیکن وہ سوتی بنی رہی. تھوڑا سا رو لو نا آپی, تھوڑا سا, دل کا غبار نکل جائے گا تمہارا.
پر وہ کیوں روتی؟ کیوں بھائی؟ ہاں، اس کے لیے روتی جس نے ایک لمحے میں اسے کہہ دیا کہ جاؤ۔ وہ اپنے لیے رویا جانا ڈیزرو نہیں کرتا تھا، کم از کم اس کا رونا نہیں۔ وہ کیوں روتی؟ اگلی صبح بھی اس کی تیاری روٹین کے مطابق تھی۔ وہ پیدل ہی بڑی سڑک پر پہنچی اور اس کی گاڑی کو نظر انداز کر کے رکشہ روکا اور آفس چلی گئی۔ آفس میں بھی سب پہلے جیسا ہی تھا، واپسی پر بھی ویسے ہی۔ پھر وہ کس شے پر ماتم کرتی؟ کیا وہ اتنی گری پڑی تھی کہ بس روتی رہتی ایک مرد کے لیے؟ کیوں بھائی؟ کوئی بھی اتنا اہم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے آنکھوں کو تکلیف دی جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب پھپھو اماں اندر چلی آئی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تو وہ بہت دیر تک اسے غور سے دیکھتی رہی۔ وہ پچھتائے گا لڑکی، دیکھ لینا، وہ ضرور پچھتائے گا، ویسے ہی جیسے میں نے روز سجدہ کو پچھتاتے دیکھا ہے، صبح شام رات ہر وقت۔ پر کیوں پھپھو اماں؟ وہ کیوں پچھتائے گا؟ ہاں، اس لیے کہ اسے ایک فیصلہ کرنے کو کہا گیا تھا اور اس نے کر دیا۔ صحیح یا غلط کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سب ہو چکا نا، تو اب آگے بڑھیں۔ ایمان نے اسے کہا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تو کیا تو آگے بڑھ گئی ہے ایمان؟ ہاں بالکل، آپ نے دیکھے نہیں، اس نے کہا چلی جاؤ اور میں چلی آئی۔ کہ آپ کے خیال میں وہیں اٹک کر رہ گئی جاتی؟ نہیں پھپھو اماں، میں سجدہ نظامی نہیں، میں 20 سال تک کسی کا ہجر نہیں کاٹوں گی اور نہ ہی اس کا انتظار کروں گی۔ ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ میں نے خود کو ان سب کی جگہ رکھ کر دیکھا ہے پھپھو اماں۔ میں سجدہ آنٹی کی جگہ ہوتی تو افنان کو ہی چنتی، شاہزیب کو نہیں۔ میں شاہزیب کی جگہ ہوتی تو اپنی ماں کو چنتی۔ اس نے چن لیا تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، خوش رہے۔ افنان امی کے ساتھ افطاری کی تیاریوں میں مصروف تھی جب اس کا فون بجا۔ ایک ان نون نمبر سے آنے والی کال تھی۔ السلام علیکم میم، میں چینل سے بات کر رہا ہوں، آپ سے میٹنگ ہوئی تھی کل۔ وہ فوراً پہچان گئی اور بولی جی سر بتائیں۔ دیکھیے ہمیں آپ کا 1 لائنر پسند آ چکا ہے، آپ کل دوبارہ آفس آ سکتی ہیں، پیمنٹ اور اسکرپٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ افنان بے یقینی سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مطلب آپ لوگ مجھ سے اسکرپٹ لکھوانے کے لیے تیار ہیں کیا؟ اس کے سوال پر دوسری طرف جیسے کوئی مسکرایا اور بولا جی بالکل میم، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ آپ سے کل ملنا چاہ رہی ہیں، وہ آپ کو آگے کا سارا پروسیجر سمجھا دیں گی۔ افنان نے جب فون رکھا تو اس کا دل بلیوں کی طرح اچھل رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ سب کچھ چلا کر بتائے، لیکن پھر ارمان کی پریشانی اور ایمان کا سوچ کر چپ رہے گی۔ انس کو بتاتی ہوں، یہ سوچ کر اس نے دوبارہ جوش سے فون اٹھا لیا تھا۔ سائدہ بیگم نے سب کو دیکھا اور کھنکارتے ہوئے کہا میں شام کو افطار کے بعد نگت کی طرف جاؤں گی، سوچ رہی ہوں کہ نکاح کی تاریخ طے کراؤں۔ ان کی بات پر اماں نے غصے سے انہیں دیکھا۔ اب وہ شہاب صاحب سے باتیں کر رہی تھی۔ ویسے آپ کیا کہتے ہیں شہاب، سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں نا؟ چاند رات کیسی رہے گی؟ مختلف سا اچھا رہے گا نا کہ مبارک رات بھی ہے اور اس رات شاہزیب کا نکاح بھی کر لیں گے۔ سائدہ کی بات پر انہوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ بس ٹھیک ہے، آپ مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکریاں بنوا لائیے گا، اچھا شگن ہوتا ہے۔ انہوں نے شاہزیب کو اب دیکھا جو خاموشی سے بیٹھا فائل کو دیکھ رہا تھا۔ شاہزیب بیٹا تم کیا کہتے اس بارے میں؟ امی جیسے آپ مناسب سمجھے، اس نے بنا سر اٹھائے کہا تو وہ مسکرا دی۔ میرا پیارا بچہ، شکر ہے کہ میں نے نگت کو منع نہیں کیا، اب بس سب اچھا ہوگا۔ پھر انہوں نے اماں کو دیکھا تو وہ اپنی تسبیح کرنے میں لگ گئی تھی۔ تبھی شاہزیب کے فون کی بیل بجی۔ وہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ ہیلو، کون؟ شاہزیب بھائی، میں ارمان ہوں اور مجھے آپ کی مدد چاہیے، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ روتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ ارمان کو گھر سے نکلے 2 دن گزر چکے تھے اور تیسری رات بھی آ چکی تھی۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ عمر صاحب بھی پریشانی سے بلائے پھر رہے تھے۔ ایمان فون کان سے لگائے چکر کاٹتی پھر رہی تھی۔ اس کے سارے دوستوں سے رابطہ کر لیا۔ وہ 2 دن سے کالج اور اکیڈمی نہیں گیا۔ اس کے ٹیچرز کو بھی فون کر کر کے تھک چکی ہوں۔ یا اللہ میرا بچہ، یا اللہ اسے گھر بھیج دے۔ ایمان کی بات سن کر فاطمہ بیگم روتے ہوئے دعائیں مانگنے لگی تھی۔ اس نے انس کو فون کیا تھا۔
تم پلیز آ جاؤ یہاں، ہم تھانے میں رپورٹ کرواتے ہیں، ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ ایمان نے چادر اوڑھی اور اماں کو تسلی دی، امی بس حوصلہ رکھیں، میں جا رہی ہوں نا، اور اسے لے کر ہی واپس آؤں گی۔ انس نے اسے 5 منٹ میں پہنچنے کا کہا تھا۔ وہ اپنی چادر سنبھالتی نکلی تھی جب اس نے دروازہ کھلنے اور اس ارمان کو اندر آتے دیکھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ ایمان باجی۔ ارمان تھانے میں رہا تھا ان 4 لڑکوں کے ساتھ۔ لڑکی کو بہانے سے بلایا اور اس سے غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کی اس لڑکے نے، یہ باقی بھی اس کے ساتھ تھے۔ انسپیکٹر شاہزیب کو ساری ڈیٹیل بتا رہا تھا۔ وہ کاشف تھا اور اس نے آنے بہانے کسی طرح نئی لڑکی کو بہلا پھسلا کر اپنے پرانے گھر میں بنا لیا تھا۔ وہ پہنچی تو اس نے باقی دوستوں کو بھی بلا لیا۔ ان سب کو دیکھ کر ڈر گئی اور چلانے لگی۔ وہ تو کسی طرح بھاگ نکلی، لیکن وہ سب پکڑے گئے تھے۔ ریپ کا کیس ہے جی، سیدھا سیدھا۔ لڑکی کے ماں باپ ان کے ٹوٹے کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ارمان اس کی باتیں سن کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شاہزیب بھائی مجھے بچا لیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے یہاں سے نکالیں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ باقی لڑکوں کے پیرنٹس بھی پہنچ چکے تھے۔ اس نے باپ کے بجائے شاہزیب کو بلوایا تھا۔ سر جی بچے ہیں، اندر ہے تو 4-5 سال ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا، شاہزیب نے انسپیکٹر سے کہا۔ تبھی کاشف کا باپ بھی بولا، ہاں جی سر جی رحم کریں، کچھ نرمی دکھائیں، آپ لڑکی والوں کو بلائیں، میں ان کے پیر پڑھ کر معافی مانگ لوں گا۔ خیر معافی تلافی کسی طرح ہو گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر سر جھکائے بیٹھا رو رہا تھا۔ میرے خیال سے مجھے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ارمان، اس سارے واقعے نے تمہیں خود بھی کچھ نہ کچھ سکھایا ضرور ہوگا۔ ارمان بے آواز اس کی باتیں سن کر رو رہا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ گاڑی گھر کے سامنے اس نے روکی تو وہ اترنے لگا جب اس نے پوچھا، تم کسی کو بھی بلا سکتے تھے ارمان، تم انکل عمر کو، عمار انکل کو اور اپنے انس بھائی کو، تم نے سب کو چھوڑ کر مجھے کیوں بلایا؟ ہاں تمہیں پتا تو ہے کہ ہمارے خاندانوں کے آپسی کے تعلقات کتنے برے ہیں، اگر میں نہ آتا تو۔ ارمان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر کہا، مجھے پتا ہے کہ ایمان باجی نے آپ کو چنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ آپ پر بھروسہ کرتی ہیں، تو میں بھی آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ارمان کی بات پر وہ چپ رہ گیا تھا، ایک دم خاموش۔ بھائی کیا آپ اندر نہیں آئیں گے؟ ارمان نے اس سے پوچھا تو اس نے نام میں سر ہلایا۔ ایک قیامت تم پر ٹوٹی ہے تو ایک یہاں بھی گزر گئی ہے، تم جاؤ ارمان، تمہارا گھر والے انتظار کرے ہوں گے۔ ایمان اسے گھر سے نکلتی ہوئی مل گئی تھی اور وہ بہن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی وضاحت نہیں، بس وہ دونوں بہن بھائی لگاتار روتے رہے تھے۔ سائدہ خاتون کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ وہ نگت کو ہاں کر آئی تھی اور چاند رات کی تاریخ کو نکاح کے لیے طے کر لیا تھا۔ بس ہم سادگی سے کریں گے سب، ہم خاندان کے لوگ ہوں گے اور کوئی لمبی چوڑی بارات نہیں ہوگی۔ وہ اپنے پرانے زیورات نکال کر دیکھ رہی تھی۔ اس دن سعیدہ ماں سے ملنے آئی تو انہوں نے اسے بھی نیوتا دیا تھا۔ سنو سعیدہ، تم اکلوتی خالہ ہو میرے بیٹے کی، تمہیں ضرور آنا ہے۔ جواب میں سعیدہ چپ رہ گئی تھی۔ کہا سنا معاف کرو، تم نے 20 سال جیسے گزارے وہ تمہارا فیصلہ تھا، کوئی زبردستی نہیں کروائی گئی تھی، اب نکاح کر لیا تو وہ بھی تمہاری اپنی مرضی سے۔ تو کیا میرا شوہر بھی انوائٹڈ ہوگا اپی؟ سجدہ نے سعیدہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ اگر میرا شوہر نہیں آئے گا تو میں بھی نہیں آؤں گی۔ ارے وہ کون سا میرا دشمن ہے، میرا کزن ہے ماموں زاد، اور اب تو دوہرا رشتہ ہے، وہ بھی آئے گا، شہاب صاحب ولی ہوں گے تو گواہ تو وہی ہوگا نا نکاح کے وقت۔ سعیدہ بیگم کی بات پر اماں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا بات ہے سعیدہ، کہاں تو اتنا شور کرتی تھی اور اب ایک دم سے سب کچھ بھول گئی؟ اماں کی بات پر وہ مسکرا کر بولی، بس اماں میرے بیٹے کی خوشی کے صدقے سب معاف۔ بیٹے کی خوشی؟ کیا تو جانتی ہے کہ تیرے بیٹے کی خوشی کیا ہے؟ اماں نے اس سے تنزن پوچھا تو وہ بولی، بس اماں میرا موڈ خراب مت کریں۔
اماں اس کی بات پر چپ رہ گئی تھی۔ شاہزیب آیا تو اسے سب چیزیں دکھانے لگی اور وہ چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہا، بنا کسی تاثرات کے، خاموش۔ اور سجدہ نے اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ اس سے اگلے کچھ دن تھکے تھکے سے گزرے تھے۔ زندگی اپنی ڈگر سے ہٹ کر کچھ افسردگی کی طرف رواں تھی۔ ارمان چپ چاپ اپنی پرانی زندگی میں لوٹ رہا تھا۔ کالج وہ بس پر ہی جاتا اور اکیڈمی جانے کے لیے اسے بائک کی چابی اور اجازت دونوں مل گئے تھے۔ کسی کو اپنا کرنے کے لیے اس کی کچھ باتیں بھی ماننا پڑتی ہیں، یہ لوگ وہ جان چکے تھے۔ وہ کاشف اور اس کے گروپ کو چھوڑ چکا تھا۔ اس رات وہ ان کے ساتھ رہنے کا انجام دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے وہ سب نہیں چاہتا تھا۔ ایمان کی زندگی بھی پھیکی سی پڑ گئی تھی۔ بڑی سڑک پر وہ گاڑی اب بھی اسے کھڑی ملتی، لیکن اس کے دروازے بند رہتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کھلے دروازوں کو بھی پار نہیں کرے گی۔ وہ بس بے بسی سے اسے آتا جاتا دیکھتا رہتا، جیسے وہ کن اکھیوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ اسے کمزور سا لگنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کی لالیوں پر ترس آتا تھا۔ دل اب بھی اس کی طرف ہمکتا تھا، آنکھیں اس کے لیے رونا بھی چاہتی تھی۔ ہوتا ہے کوئی اتنا اپنا کہ اس کے لیے تڑپا جا سکتا ہے، اور وہ نہ ملے تو اس کے لیے رویا بھی جا سکتا ہے۔ 29 رمضان کی رات کو سائدہ خاتون اس کے پاس آئی تھی۔ بہت دیر تک اسے دیکھا اور پھر کہا، شاہزیب بیٹا، ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کبھی کوئی غلط نہیں کرتی۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، وہ لڑکی ہمیشہ تجھے خوش رکھے گی۔ شاہزیب ہولے سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ میرا پیارا بیٹا، سائدہ خاتون نے بھی محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ چاند رات کو سائدہ خاتون کی تیاریاں دیکھنے والی تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو جوش و خروش سے تیار کر رہی تھی۔ خود سب سے پہلے بن ٹھن کر تیار ہوئی اور پھر ان سب کو بھی جلدی جلدی کرنے لگی۔ سائدہ تو صبح سے ہی آئی ہوئی تھی۔ نکاح کا جوڑا، زیورات، میوے، مٹھائیاں، کپڑے، جوتے، سب کچھ ریڈی ہو چکا تھا۔ شاہزیب اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تو انہوں نے بہت دیر تک اس کی بلائیں لی تھی۔ اس کا ماتھا چوما اور سینے سے لگایا۔ سبھی خاموشی سے دیکھتے رہے۔ انہیں وہ سب کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا جو وہ دیکھ رہے تھے؟ شاہزیب کا کملایا ہوا چہرہ، اداس آنکھیں اور زرد رنگت، پر شاید سائدہ خاتون یہ سب دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ چلے اماں جلدی کریں۔ تبھی انس اور عمار بھی پہنچے۔ السلام علیکم باجی۔ عمار صاحب نے سلام کیا تو انہوں نے خوش دلی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رکھو ہمیشہ۔ انہوں نے انس کو بھی ساتھ لگا کر دعا دی تھی۔ ایک گاڑی میں ان کی فیملی تھی، سجدہ، عمار اور انس۔ دلہا کی گاڑی شہاب صاحب ڈرائیو کرنے والے تھے۔ فرنٹ سیٹ پر شاہزیب اور پیچھے سائدہ خاتون اور اماں تھی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ بڑی سڑک سے سیدھا آگے جا کر شہاب صاحب نے یو ٹرن لیا تو شاہزیب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ابو کیا ہوا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی واپس بڑی سڑک سے گلی میں داخل ہوگی۔ ارے کیا ہوا؟ کچھ بھول آیا کیا گھر میں؟ سائدہ بیگم نے ان سے پوچھا۔ ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے ہی دوسری گاڑی تھی، اس میں موجود 3 لوگ بھی پریشان تھے۔ ڈرائیو کرتا انس بھی سائدہ سے پوچھ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ واپس کیوں آ رہے؟ پر وہ بھی بے خبر تھی۔ کہیں شادی کینسل تو نہیں ہوگی؟ عمار صاحب نے پوچھا۔ سجدہ اب شاہزیب کا نمبر ملا رہی تھی۔ شاہزیب نے مڑ کر ماں کو دیکھا۔ امی کوئی کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ یہ سب چل کیا رہا ہے؟ انہوں نے ہولے سے مسکرا کر شاہزیب کو غور سے دیکھا اور پھر کہا، کیا تجھے سچ میں یہ لگتا ہے کہ تیری ماں ایک خود غرض اور مطلب پرست عورت ہے؟ افنان اس وقت مہندی لیے زبردستی اس کے ہاتھوں پر لگا رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہو تم۔ مہندی تو یار بیسک ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے چاند رات پر، نہ تمہیں لگانی آتی ہے نہ لگوانی، چپ چاپ دیکھو بس۔ امی وہیں ان کے کمرے میں ایک طرف نماز پڑھنے میں مصروف تھی جب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کچھ دیر بعد ارمان واپس آیا اور اس کے پیچھے پیچھے ساجدہ خاتون اندر داخل ہوئی۔ دونوں لڑکیاں جلدی سے اٹھی۔ ایمان نے سلام کیا اور افنان بیڈ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ اتنے میں فاطمہ بیگم نے بھی نماز سے سلام پھیر لیا تھا۔ آپ یہاں؟ ان کے پیچھے ہی اماں تھی، شہاب صاحب تھے اور وہ جو اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوششوں میں مصروف تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ فاطمہ ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے، اچھی تعلیم، اپنا کاروبار ہے، کوئی دینی اور
دنیاوی عیب نہیں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہے تو میں اس کے لیے ہی آئی ہوں۔ اب تم کہو، تمہاری کیا مرضی ہے فاطمہ؟ سائدہ خاتون نے اپنی بات کہی اور فاطمہ بیگم تو اس معاملے پر حیران رہ گئی تھی۔ تبھی عمر صاحب بولے، ابھی کچھ دن پہلے ہی میری بیٹی کو جیسے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، اس کا کیا؟ دیکھیں، میں نے آپ سے بات نہیں کی، میں آپ سے کچھ پوچھ بھی نہیں رہی عمر صاحب۔ سائدہ خاتون نے انہیں سے کہا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ میں باپ ہوں اس کا، کوئی اس کی بات کرے گا تو بھلے مجھے مخاطب کرے نہ کرے، مجھے اپنی بات کہنے کا حق ہے۔ وہ ذرا کو روکے اور پھر بولے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ سب کسی چال کا حصہ ہے، اس رشتے کے بدلے تمہیں معافیاں تلافیاں کروانی ہے، تو مجھے یہ بالکل منظور نہیں۔ نہ تو میں کل تمہارا مجرم تھا اور نہ ہی میری بیٹی آج تمہاری مجرم ہے۔ میں اپنے اور وہ اپنے دل کے لیے کسی کے سامنے جواب دے نہیں۔ انہوں نے خاموشی سے ساری بات سنی اور پھر وہی بات دہرائی۔ میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا تو جواب کیسا؟ میں فاطمہ سے پوچھ رہی ہوں کہ میں اس سے بات کری ہوں اور وہی مجھے بتائے گی۔ پھر سائدہ خاتون ان کی طرف مڑ کر بولی، اسے رشتے کے لیے آنا سمجھ لو، بارات سمجھ لو، یا جو بھی سمجھنا چاہو سمجھ لو، لیکن فیصلہ ابھی کر دو۔ چاہے تو گزرے سالوں کا بدلہ لے لو اور کہہ دو کہ نہیں، ورنہ محبت کو چن کر یہ عید مبارک کر دو۔ انہوں نے ایک نظر سب پر ڈالی، وہاں سبھی موجود تھے۔ ان کی نظریں بھٹکتی ہوئی اپنی بیٹی پر جا ٹکی اور ایمان وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ انس نے مٹھائی اور میوہ جات کی ٹوکریاں لا کر ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ سائدہ خاتون سکون سے ماں کے پاس بیٹھی تھی اور وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے سائدہ، اولاد کو سب معاف ہے، اولاد سب معاف کروا سکتی ہے اور ناممکن چیز کو بھی ممکن کروا سکتی ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اماں کی بات سن کر سائدہ بیگم میں مسکرا کر بولی، ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ اماں، کوئی شک ہے کیا؟ اماں نے نام میں سر ہلایا۔ پتہ ہے اماں، جس بیٹے کے منہ سے نکلنے سے پہلے میں نے اس کی ہر خواہش پوری کر دی، اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اس کی مرضی کے خلاف کیسے ہونے دیتی؟ یہاں تو دوہت جما کر ہی بات بن گئی۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ان دونوں میاں بیوی کے پیر بھی پکڑنے پڑتے تو وہ بھی کر لیتی، اس کے لیے میں کچھ بھی کر لیتی۔ اس سے دل کے معاملے اپنی جگہ، پرانی خلش وہیں کی وہیں سہی، جو ہو چکا وہ بھلے سے مجھے ابھی بھی یاد ہے، لیکن وہ حساب کتاب پھر کبھی سہی۔ ابھی تو مجھے اپنے بیٹے کی خوشی پیاری ہے۔ سائدہ بیگم کی بات پر اماں کہنا چاہتی تھی کہ یہ بات تب یاد نہیں تھی جب میری بیٹی کی خوشیوں میں دیوار بن گئی تھی، لیکن اماں چپ رہی۔ جانتی تھی کہ وہ ایک خود غرض بہن تھی، لیکن ایک ماں کے طور پر یہ سب معاف کر سکتی تھی۔ چلو جو ہوا سو ہوا۔ فاطمہ ان کے لیے چائے اور دوسری چیزوں کی تیاری کرنے میں لگی تھی۔ سجدہ ان کے ساتھ تھی۔ لے، ابھی چند منٹ پہلے میں لڑکے والوں کی طرف سے بارات کی طرف جا رہی تھی، اور اب میں کس طرف ہوں بھابھی؟ آپ مجھے بتائیں۔ تم اب صحیح طرف ہو سعیدہ۔ عمار کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ اچھا سنیں آپ لوگ، شہاب بھائی مولوی صاحب کو لے آئے ہیں، آ جائیں آپ لوگ بھی۔ اندر کمرے میں وہ دونوں لڑکیاں تھیں اور افنان اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ مجھے تو پتا تھا پہلے سے ہی، افنان نے یہ کہا تو ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سائدہ آنٹی نے سارا پلان مجھے ہی تو بتایا تھا، ورنہ یہ جوڑا تمہارے ناپ کا کیسے ملتا؟ تمہارا ناپ پہنچایا، جوتے خریدے، ساری شاپنگ کی۔ کیا مطلب افنان؟ تم سچ کہہ رہی ہو کیا؟ میسنی کمینی کی ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میری مرضی، اب تم مجھے جو مرضی کہو۔ تبھی تو تمہاری اتنی بکواس سن کر بھی میں تمہارے ہاتھوں پر مہندی لگاتی رہی، ورنہ کبھی لگائی ہے میں نے؟ ڈرائنگ روم بھر چکا تھا۔ مین صوفے پر شاہ زیب بیٹھا تھا اور اس کے پاس ساجدہ خاتون بھی تھی۔ امی مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہ سب کرنے والی تھی اس لیے سجدہ خالہ اور انکل عمار کو قبول کر لیا نا؟ شاہ زیب کے سوال پر انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، شاید۔ قسمت آپ کو ایک موقع دے تو آپ اس ایک لمحے کو بدلنا چاہیں گی جب سجدہ خالہ نے انہیں جانے کو کہہ دیا تھا؟ شاہ زیب نے ایک اور سوال کیا تو انہوں نے نام سر ہلایا۔ نہیں شاہ زیب، میں وہ ایک لمحہ بدلنا چاہوں گی جب میں نے اپنا دل کسی ایسے کو دیا جس کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔
ماں کی بات سن کر وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے آنکھیں بند کر ایک لمبی سانس بھری۔ وہ مہک بس گلابوں کی تو نہیں تھی، اس میں محبت کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولی تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اصولاً تو تمہیں گھونگھٹ نکالے، شرماتے لجاتے سر جھکائے بیٹھے ہونا چاہیے تھا محترمہ ایمان۔ اچھا سیریسلی؟ تو کیا اس شادی میں کچھ بھی روایتی ہو رہا ہے؟ ایمان نے الٹا سوال کیا تو شاہ زیب نے سر ہلا کر کہا ہاں بالکل۔ پھر اس کے پاس آ کر بیٹھا، اپنی جیب سے ٹٹول کر ایک ڈبی نکالی اور وہ خوبصورت سی رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ لو یہ منہ دکھائی کا تحفہ، یہ تو روایت ہے نا؟ جواب میں ایمان چپ رہی۔ ویسے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ منہ دکھائی دولہے پر ہی کیوں لازم ہے، دلہن کی کیوں نہیں دیتی؟ اچھا یہ بھاری بھرکم جوڑے پہن کر، اتنے سارے زیورات پہن کر، گھنٹوں اکڑ کر بیٹھنا، اس کے بعد منہ دکھائی بھی نہ ملے؟ دولہے میاں آپ نے کون سا پہاڑ کھودا ہے جو تحفہ چاہیے آپ کو؟ ایمان نے سوال کیا تو وہ مسکرایا اور ذرا قریب ہوا، اتنا پاس کہ اس کی دھڑکن ایمان نے اپنے آس پاس محسوس کی۔ پہاڑ تو نہیں کھودا، لیکن اتنی خاص لڑکی کو اپنے نام کیا ہے، کیا اس پر میڈل نہیں ملنا چاہیے مجھے؟ ایمان اس کی بات پر مسکراہٹ سنبھالتی لال پڑنے لگی۔ وہ اس کا مہندی بھرا ہاتھ تھام کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو تم تو کوئی میڈل دے کر راضی نہیں، پھر ایک اور تمغہ ہی مجھ سے لے لو۔ کس بات پر؟ مجھے جیت جانے پر۔ اس نے ہولے سے اس کے ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے کس کیا تھا۔ تم ایسے ہی ہمیشہ جیت جایا کرنا ایمان، میں ہمیشہ خوشی خوشی ہار جایا کروں گا۔ شاہزیب کی محبت بھری بات سن کر ایمان نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ شاہزیب، اور کبھی جو تم نے ضد کی کہ اب میں جیتوں گا اور تم ہار جاؤ تو؟ ہاں تو تم ہار جانا، تمہاری قسم ہے میں جیت کے بھی ہار جایا کروں گا۔ شاہزیب بھی آنکھیں بند کر کے اس کی مہک کو اپنے وجود میں اتارتا جا رہا تھا۔ تم مجھ سے خفا تو نہیں ہونا کہ میں نے تمہیں جانے کو کہہ دیا تھا؟ ایمان نے ہولے سے نام سر ہلایا۔ نہیں شاہزیب، رشتے دلوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی خود غرض کیوں نہ ہوں، لیکن یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ پھر بہت سارے لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ محبت کی دھنک رنگ پروں والی تتلی یہاں وہاں اڑتی پھر رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس بار اسے کئی سال تک دوری اور ہجر کا سیاہ رنگ اوڑھنا نہیں پڑا تھا۔ سنو، تم نے میری عید مبارک کر دی ہے، ایمان نے اس سے کہا تو وہ بولا، اور تم نے میری زندگی مقدس کر دی ہے۔ عید مبارک۔ عمار نے انہیں گلے سے لگایا، اس کے پیچھے ہی سجدہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ خدا تمہیں سلامت رکھے ہمیشہ۔ فاطمہ اس کچن میں ارمان کو ہدایات دے رہی تھی۔ ایمان کے لیے ناشتہ لے کر جانا تھا اور انس اندر کھڑا وہ پیجز پڑھ رہا تھا جو ابھی ابھی افنان نے اسے دکھائے تھے۔ واو، تم تو کمال کی ہو یار، یہ سیریل تو چھا جائے گا، دیکھ لینا۔ ہاں بس دیکھ لے، میں نے کبھی غرور نہیں کیا اپنے لکھنے پر، افنان نے بھی محبت سے کہا۔ تب اس نے غور کیا، پہلی بار غور کیا انس نے کہ وہ غرور کرتی تو قیامت آ سکتی تھی۔ اگر وہ مغرور ہو جاتی تو کسی میں ہمت نہ تھی کہ اسے ٹھکراتا۔ ایسے کیا دیکھ رہے مجھے؟ افنان نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرایا اور بولا کہ سوچ رہا ہوں کہ ابو کو کیا جواب دوں اگر وہ پوچھیں کہ اب تمہارا کیا بنے گا۔ انس کی بات پر وہ چپ رہے گی۔ پتہ ہے جب وہ مجھ سے سوال کریں کہ بتاؤ افنان کیسی لڑکی ہے تو… افنان ابھی بھی سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ دیکھو اب وہاں میں بچ گیا ہوں افنان، اور یہاں تم رہ گئی ہو۔ انس کی بات پر افنان نے سر اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ یہ آپ کو اب پتہ چل رہا ہے کہ جب میں پیچھے بچ گئی ہوں تب کیوں نہیں دکھائی دی؟ جب لائن میں اکیلی نہیں تھی، جب چوائس موجود تھی، تب میں آپ کا انتخاب کیوں نہیں تھی انس؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب شاید اس لیے کہ کسی نے مجھے ٹھکرایا ہے تو ٹھکرائے جانے کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ انس نے اپنی صفائی دی تو اس نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا،
نہیں انس نظامی، اب اس لیے کہ میں شاید آپ کو اب دکھائی دینے لگی ہوں۔ ہاں شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، وہ ہولے سے بولا تو افنان اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو ان کے سوال کا جواب تم بنو گی کیا؟ انس نے اس سے پوچھا تو وہ بولی ایسے نہیں، ابھی نہیں، آپ مجھے دکھائی دینے لگیں گے تب، میں جہاں جا رہی ہوں وہاں پہنچ جاؤں تب میرا دل مجھے کہے گا ہاں اب تب۔ افنان کی بات پر وہ مسکرایا اور بولا ٹھیک ہے میں انتظار کر سکتا ہوں، لیکن خیال ہے کہ 20 سال کا ہجر کاٹنا آسان نہیں ہوگا۔ انس کی بات پر اسے دیکھنے لگی اور بولی نہیں، شاید اگلی چاند رات یا اس سے اگلی، کسے پتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں اور وہ مسکرا کر سر جھکا گیا تھا۔ نیچے کچن میں فاطمہ سعیدہ سے پوچھ رہی تھی تو کیا یہ کہانی ختم ہو رہی ہے نا؟ ہاں لگتا تو ہے، سعیدہ نے اس سے کہا، لیکن کہانیاں کب ختم ہوتی ہیں؟ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سعیدہ کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑی تھی۔